بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین حضرات، آج کا جو دن ہے جمعرات کا، اس میں آپ کی کالز ہوتی ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ جو بھی توفیق کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اسی کے سائے میں رہتے ہوئے اس کا کوئی حل اور اس کا ذکر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ تمام زندگی جو ہے وہ انسان صرف اس لیے گزارتا ہے کہ جب قبر میں چلا جائے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مومن کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، اور اس کے لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے کام جو ہے وہ پورے کرتے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صرف عبادات سے نہیں جوڑا۔ عبادات فرض ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آنسو بھی میری محبت میں نکال دو گے تو میں جنت عطا کروں گا، اگر سچے دل سے کلمہ بھی پڑھ دو گے، لا الہ الا اللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ اس پہ راوی ہیں، تو میں جنت دے دوں گا۔ اور کیا خوبصورت بات، ساری ہی باتیں میری ماں کی خوبصورت ہیں۔ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حق پر ہے، جو رائٹ پر ہے، جو صحیح ہے، اگر وہ حق پہ ہوتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور جو غلط آدمی ہے اس کے ساتھ اخلاق پیش کرے، تو اللہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں اس کو درجہ دے گا۔ اور میری ماں نے ایک اور بات فرمائی، کہا کہ حسن اخلاق جو ہے، حسن اخلاص جو ہے، ایک خوبصورت جملہ جو ہے، اس کو جو کہتا ہے اور دوسرے کے دل کو اس سے تسلی ہوتی ہے، دوسرے کا دل اس سے راضی ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا بتایا میری ماں سیدہ عائشہ نے؟ سیدہ کہتی ہیں کہ اس کا درجہ ہے اس شخص کے برابر جو ساری زندگی روزے میں رہے اور ساری زندگی تہجد پڑھے۔ یہ شخص ایک طرف، اور ایک طرف وہ شخص جو دوسرے کو صرف صحیح جملہ کہتا ہے۔ یہ قدر ہے۔ اس لیے اب اس بات کو مد نظر رکھیے، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف واپس نظر کیجئے، تو دیکھیے کہ میرے رسول کی آواز اور میرے رسول کے جملے کتنے نپے تلے اور کتنے برابر ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بیٹا تھوڑا سا اونچا بولنا۔ میں سیرش بات کر رہی ہوں انکل، لاہور سے۔ جی سیرش بیٹے۔ انکل یہ ایشو ہے کہ تو شادی نہیں ہو رہی ہے، 28 ایئرز ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا انکل، ہر چیز میں کوشش کرتی ہوں لیکن بہت قریب جا کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے سیرش؟ اس سے کیا مراد ہے کہ قریب جا کے واپس آ جاتی ہوں؟ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں، کہیں بھی کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں یا کچھ بھی، تو بس فائنل ہونے سے تھوڑا سا پیچھے آتی ہوں، لائک نمبر 1-2 نمبر سے رہ جاتی ہوں۔ تم کتنا پڑھی ہو سیرش بیٹے؟ ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ کس چیز میں؟ آئی ٹی میں۔ آئی ٹی میں۔ دیکھو تم اتنی قابل بچی ہو، تم ذرا اس بات کو یوں کیوں نہیں سوچتی؟ اب آئی ٹی کی ٹیکنالوجی میں سوچو کہ جو تم کر رہی ہوتی ہے، جس کو تم کہتی ہو تھوڑے سے نمبر سے رہ جاتے ہو، اس لیے رہ جاتی ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تم یوں کیوں نہیں سوچتی؟ اگر یوں سوچو گی نا تو پھر اللہ رحم زیادہ کھول دے گا۔ ہمیشہ پازیٹیو، مثبت سوچتے ہیں۔ اور یہ بات کہ 28 سال ہو گئے، کوئی قیامت آ گئی؟ میری ماں سیدہ خدیجہ کتنی عمر میں تھیں جب ان کا نکاح کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور میری ماں سیدہ عائشہ کس عمر میں تھیں؟ اس لیے ان باتوں کی فکر نہ کرو، صرف ایک کام کرو، جو میں تمہیں 3 چیزیں کہہ رہا ہوں نا سحر، اس کو پڑھنا ہے، اور ایک بات اور کرنی ہے، اپنی ماں کو اور گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ جب رشتے آتے ہیں نا تو ان کو ایک پرسپیکٹیو پہ صرف چیک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے کہ وہ شخص جو ہے، وہ لڑکا، وہ مرد جو ہے، وہ حلال اور حرام میں فرق کرنے کی تمیز کرتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو بس کافی ہے، باقی اللہ خود کرے گا۔ 3 چیزیں پڑھنی ہے تمہیں، یا سلام یا اللہ، ایک تسبیح، دوسری پڑھنی ہے یا ولی یا والی، اور تیسری تسبیح تو ہے تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 3 کو تم سارا وقت پڑھتی رہو، تم نہا رہی ہو، کھانا کھا رہی ہو، جو بھی کر رہی ہو، پڑھتی رہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سال جو ہے وہ تم خوشخبری کے ساتھ ہمیں فون کرنا۔ اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بچہ۔ سر میرے نا دیور ہیں، تقریباً 10 سال سے یونان میں ہیں، تو ان کا پیپر نہیں بانے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ کوئی۔ تو اللیگل ہے نا میرے بیٹے؟ جی اللیگل ہے نا؟ جی جی۔ ہاں تو دیور کا نام کیا ہے؟ یاسر عرفات۔ اب دیکھو یاسر عباس وہاں سے غیر قانونی طریقے سے گیا اور غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، تو تم ایک اچھی بھابھی بن کے مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ غیر قانونیت میں اس کو کیا دبا دوں گا؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ واقعی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے نا کہ آپ سے بات کر کے ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اس سے کہو کہ اللہ سے دعا کرے۔ یاسر ذرا ہے بڑا تیز اور تیزی سے سوچنے والا،
اسے کہو کہ اللہ پہ بھروسہ کرے, تیزی اپنی کم کرے ذرا, اور غصے کو بھی ذرا کم کرے. اور جو میں 3 چیزیں کہہ رہا ہوں یہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برائی پہ پردہ ڈالے اور اس کی آئندہ زندگی جو ہے وہ قانون میں اور شریعت کے دائرے میں گزرے. یہ دعا مانگ کے یہ تینوں چیزیں پڑھے. ایک سورہ اخلاص پڑھے, اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کرے گا. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اور تیسرا آیت کریمہ پڑھے. 3 چیزیں یاسر عباس کو کہنا کہ یہ پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں اندر اس نے کوئی غلطی جو ہے دانستن نہیں کرنی. رزق اللہ دیتا ہے, پاکستان میں بھی اللہ وہی ہے جو یونان میں ہے, لیکن اللہ اس پہ آسانی کرے گا. اسے کہنا کہ پڑھے لیکن دعا کے بعد پڑھے تاکہ نیت اس کی جو ہے وہ بالکل صاف رہے آئندہ بھی. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم نیاب. ہلو جی السلام علیکم بیٹے. ہلو السلام علیکم بلال بھائی, میں لارب بات کر رہی ہوں. جی لاریب. جی بلال بھائی, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی انٹر کیا تھا تو اب میں باہر MBBS کرنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے نا چائنا جانا ہے MBBS کے لیے. تو میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا میرا وہاں جانا صحیح ہے یا پھر میں پاکستان میں ہی پڑھوں؟ لاریب چائنا کیوں جانا ہے تم نے؟ جی جی کیوں؟ MBBS کرنے. تو MBBS پاکستان میں کنگ ایڈورڈ سے کیوں نہیں کرنا تم نے؟ لاہور کالج آف ڈینٹل سرجری سے کیوں نہیں کرنا؟ سروسز ہاسپٹل سے کیوں نہیں کرنا؟ فاطمہ جناح سے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نشتر سے کیوں نہیں کرنا؟ یہاں پر میں نے اپلائی کیا تھا لیکن کچھ تو میرا ڈومیسائل کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا جس وجہ سے نہیں لاریب دیکھو میری بات سنو, میری بات اب غور سے سننا ہے. تمہیں باپ کی تم ہو تھوڑی سی رومانٹک قسم کی اور خود سر اپنے دماغ کی. ڈومیسائل کا مسئلہ نہیں ہے. تم اس بات کو کیوں نہیں مانتی کہ تم میرٹ پہ نہیں ہو؟ اس بات کو کیوں نہیں مانتی تم؟ میرٹ پہ نہیں ہو نا, اس بات کو تم ڈھک چھپا کے کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم میرٹ پہ نہیں ہو, تم چائنا جا کے پڑھو گی, پاکستان میں آ کے پھر تمہیں PMDC کے پیپرز دینے پڑیں گے ایکلوئنس لینے کے لیے. میری تمہیں پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ تم یہاں پہ اپنے گریڈ کو امپروو کرو بجائے اس کے کہ ساری زندگی 2 نمبر ڈاکٹر بنو. یہ ساری زندگی 2 نمبر ہوگا. اللہ معاف کرے جو سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کیسی غلط بات کر رہا ہوں. یقین کرو ساری زندگی 2 نمبر ڈاکٹر ہونے سے بہتر ہے 1 سال اپنا ویسٹ کرو. ٹرائی اگین. ڈومیسائل ایشو نہیں ہے, تم اپنے میرٹ کو 87-88% پہ لے کے آؤ, اور MCAT تم نے ٹیوشن سینٹر میں جا کے کرنا. 1 سال اس پہ اور لگاؤ, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کراچی تمہیں چائنا جانا چاہیے کہ رشیا جانا چاہیے. ابھی یہ فیصلہ میرے خیال میں لاریب تمہیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھہرو اور دوبارہ ٹرائی کرو, اور اب اس دفعہ اگلے امتحان تک اور پھر اس کے بعد بھی زندگی میں تم نے اپنی کامیابی کے لیے سورہ اخلاص جو ہے اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑنا, اور دوسرا تم نے یا ولی یا نصیر کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑنا. یہ 2 اللہ کے نام ہیں. اور تیسری چیز جو تم نے ہمیشہ پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں. اب میں تمہیں ایک وارننگ دے رہا ہوں لاریب, زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنی زندگی کا ساتھی خود نہیں چوز کرنا, یہ ذمہ داری ماں باپ کو دینا, کیونکہ اس معاملے میں تم غلطی کرنے کی بہت بڑی گنجائش رکھتی ہو. عذرا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عذرا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی, میں عذرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. حکم فرمائیے. جی بلال بھائی, میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میں نے اپنی تمام زندگی بہت کرائسس میں گزاری ہے. میری عمر اس ٹائم 44 سال ہے, 44. تو میں تقریباً 22 سال کی تھی, میرڈ تھی, بیٹا تھا ایک. اس وقت سے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑا 12 سال کے لیے, وہ ملک سے باہر میاں کا نام بتانا عذرا. شوکت ہے ان کا نام. عذرا نے کیوں چھوڑا؟ نہیں مطلب کہ وہ ادھر کے ہو کے رہ گئے, میں اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھی رہ گئی. اور کیوں؟ اس کی وجہ بتا دو نا مجھے, ایک چھوٹی سی وجہ بتا دو. وجہ انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتائی تھی, بس کچھ گھریلو معاملات تھے. تو میں 12 سال اپنی امی کے پاس رہی. اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا, ایک دیا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ اب تقریباً ہے 19-20 سال کا. تو اس کے 12 سال کے بعد میرے ہسبینڈ پاکستان دوبارہ آ گئے ہیں. میرے پاس ہی ہوتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں, اور اس وقت سے کیسز میں 7 سال ہو گئے انہیں بھی آئے ہوئے. میں نے دوبارہ انہیں اس لیے ویلکم کیا کہ مجھے خدا کا خوف بہت تھا. نہیں, خدا کے خوف پہ نہیں شادی کی جاتی بیٹا. خدا کے خوف سے شادی کی جاتی, کیسی بات کرتی ہے تم؟ خدا کے خوف پہ کیسے چلے گی زندگی؟ ہے خدا کے خوف پہ ایمان ہوتا ہے, خدا کے خوف پہ عبادت ہوتی ہے. خدا کے خوف پہ کسی مرد کو نہیں رکھا جاتا. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نا جب یہ واپس آئے ہیں تو یہ بیمار تھے, لیکن میں ان کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی. بہرحال آپ سے مختصر بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ 7 سال سے اب دوبارہ ہم اپنے گھر میں, اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ مطلب کہ جہاں سے بھی اس کو ناکامیاں ملی ہر جگہ سے. نام کیا بیٹے کا؟ مجھے
शाहमीर है मेरे बेटे का शामिर नाम ना। बहुत अच्छा बच्चा है। अगर तुम उसकी माँ ना होती ना, तो यकीन करो वो बड़ा कामयाब बच्चा होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये मेरी बात तुम्हें समझ में आनी कोई नहीं है। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तुम कह रही हो क्राइसिस में जिंदगी गुजरी। 44 साल की उम्र में मेरे पुत्र 44 साल का बिहेव करना बड़ा काम होता है, ये सीखना चाहिए। तीसरी बात ये कि तुम हमेशा से निकाह में रही हो। जब निकाह में रही हो तो फिर निकाह में रहते हुए तुम्हारा ये लहजा कि मैंने उस पे खुदा के खौफ में किया, ये इंतहाई नामाकूल रवैया है। ये अपना रवैया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ। कह मैं रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने हुज्जत पूरी करनी है, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो मैं तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूँ, इनको पढ़ो और शामीर से अपने आप को दूर करो। वो तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी सिर्फ खुदावंद की जात हो सकती है। शामीर बहुत अच्छा बच्चा है, उसको फलने और फूलने दो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आयत करीमा और या वली या नसीर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आयत करीमा और या वली या नसीर, ये 3 चीजें जिंदगी में पढ़ना अपना मकसद बनाओ और यही 3 चीजें अपने शौहर को दो। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां देगा इंशाअल्लाह ताला। नबीला वाकई से अस्सलाम वालेकुम। नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, हाँ जी, मसला बच्चे का ना, बताइए। तो वो दिल्ली में रहता है लेकिन वो जो काम करता काम नहीं होता। तो अब उसकी दुकान थी आर्टिफिशियल और ये इसकी, तो किसी ने कब्जा कर लिया उसकी दुकान पे ना। यकीन करो एक लफ्ज नहीं समझ आया, थोड़ा सा कमरे से बाहर निकला मेरा पुत्र। और हाँ, मसला क्या है मुझे ये समझाना। ख़वातीन हज़रात बड़े ही अदब से, ये मैं बात जो है ना बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ। मैं रात को 2:30 बजे भी अगर ये अखलास दिखा दूँ किसी को कि मैं फ़ोन अटेंड कर लूँ, तो जो करने वाला होता है वो बेचारा रज़ाई के अंदर घुस के ही फ़ोन कर रहा होता है और बाहर निकलने की तकलीफ नहीं करता। अगर आपकी लाइन मिल ही जाती है और खुदा के फजल से मिल ही जाती है जब, तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा जिम्मा और थोड़ी सी अपनी रोमांस में से खुद भी बाहर निकलें और ऐसी बात करें जो शॉर्ट हो एक, और वहां आके बात करें जहां आपका सिग्नल भी सही हो, क्योंकि बाकी लोग जो हैं आप उनका हक जो है वो भी मार रहे हैं। ख़वातीन छोटी सी वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और फिर अर्ज़ करता हूं कि अखलाक असलास और एक अच्छा जुमला खुदा के नज़दीक कैसा है और अल्लाह के रसूल के नज़दीक कैसा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के साथ कुछ सहाबा बैठे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और एक सहाबी जो है उस मजलिस में से उठने लगा और उसके कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जो है वो बाहर खेल रहा है कुछ बच्चों के साथ, तो मैंने उसको लेके घर जाना है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसको लेने जा सकूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम अपने बेटे के पास जाना जो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, तो उसको कैसे बुलाओगे? उसने कहा कि मैं उसको अपना बेटा कह के या अपना ये कह के तो इस बच्चे के वालिद बुला रहे हैं, इस बच्चे को ये आ जाए, तो इस तरह से आवाज़ दूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तरह से बच्चों में जाके अपने बेटे को आवाज़ ना देना। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों ना देना? कहा कि बहुत से बच्चे वहाँ पे ऐसे खेल रहे होंगे जिनके वालिद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं। जब उनको ये पता चलेगा कि किसी बच्चे का बाप आया है, तो शायद उनके दिल में भी कसक पैदा हो कि हमारा भी बाप होता। ये वो शख्स कह रहा है जिसने कहा कि जिस मेरी उम्मत में जिसका बाप नहीं है उसका बाप मैं हूं। ये लेवल, ये सेंसिटिविटी क्या कहना चाहिए, ये नज़ाकत, ये फाइन आर्ट्स, ये ऑप्टिमम अखलास है जिस पे कि मेरे रसूल ने इस दीन को कायम किया कि कोई दिलों को जोड़ सकता है, कोई दिलों को तोड़ नहीं सकता। इस पे मैं अपनी माँ सैयदा आयशा की एक रवायत, जो इंतहाई अहम रवायत है मेरे ख्याल में, और जिसके रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह भी हैं और हमारी माँ सैयदा भी हैं, आयशा भी हैं, कि दिलों को जोड़ना जो है वो किसका हुक्म है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इस हदीस को पढ़ने के बाद अगर आपने ज़िंदगी में किसी का दिल तोड़ा तो फिर आप जाने और आपका अल्लाह जाने। ख़वातीन हज़रात, आप हमारे पेज पे जाइए, हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे हमारे हर शहर के बच्चे का नंबर, टेलीफोन नंबर लिखा है। आप जब इन्हें कॉल करेंगे ये आपके पास आएंगे, या ये आपकी वीडियो कॉल बनाएंगे, या ये आपका सवाल जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, या उसको लेकर आपके पास आ जाएंगे। अगर आप स्टूडियो में आना चाहें तब भी आ सकते हैं। इसमें मैं फिर वाज़ेह कर दूँ, तमाम सुनने और देखने वाले को कह रहा हूँ, जो हमें फ़ोन करते हैं उनको भी ये कह रहा हूँ, अगर आप अपना सही नाम नहीं बताना चाहते मत बताइए, आप वीडियो कॉल पे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते मत दिखाइए। वो सारी चीजें आपकी जो है वो हमारे पास अमानत होंगी। आप अपना सवाल रिकॉर्ड करा के हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आइए अपने पहले वीडियो कॉलर से उनका सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम अलमास है, मैं कराची में रहती हूँ।
میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، شوگر کی مریض ہوں، میں اپنا بہت علاج کروا رہی ہوں، اس کے باوجود میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ برائے مہربانی آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ پڑھنے کے لیے مجھے بتائیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ الماس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ شوگر ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کنٹرول نہ ہو، کیونکہ یہ منہ کے ذریعے بھی کنٹرول ہونی ہے ان کے جو آپ نے کھانا ہے، اور یہ انسولین یا میڈیسن سے بھی کنٹرول ہونی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بہت اچھے ریسرچ کرنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شوگر پیشنٹ کو بہت جلدی انسولین پہ چلے جانا چاہیے تاکہ باقی باڈی کے آرگنز کے اوپر جو سٹریس ہے شوگر کا وہ نہ پڑے۔ لیکن آپ کو 3 اور 6 مہینے کے بعد اپنا کمپلیٹ ٹیسٹ جو ہے بلڈ کا وہ اس لیے کرانا چاہیے کہ باقی اجزاء جو جسم کے وہ ٹھیک۔ اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کو شوگر کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے، شوگر کنٹرولبل ہے، آپ اپنے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ ایک میرے خیال میں الماس آپ کو ڈپریشن جو ہے وہ شاید آپ ڈائیگنوز نہیں کر پائیں۔ ڈپریشن کے لیے بھی اور شوگر کے لیے بھی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آیت کریمہ، ایک بہت پڑھنا ہے آیت کریمہ، دوسرا آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز آپ نے جو پڑھنی ہے انتہا کی وہ پڑھنی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ طاقت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے پہلے الف لام میم لگا لینا، اور اس کو پڑھنے کا ربط یہ ہوگا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ایسی خوبصورت تسبیح ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دے گی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ میں ایک لڑکے میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کا نام ذیشان ہے، والد کا نام ارشاد ہے اور والدہ کا نام کلثوم اختر ہے۔ والد کا نام ارشاد احمد ہے۔ وہاں میں نے آپ سے پوچھا تھا، شکر الحمدللہ وہاں میری منگنی ہو چکی ہے، لیکن سر انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اس سال شادی لیں گے، لیکن اب وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماموں نہیں آ سکتے باہر سے، اور کبھی وہ کہتے ہیں سرمایہ نہیں ہے یا کچھ بھی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں آگے پڑھ لوں یا میں 1 سال ویٹ کر لوں اپنی شادی کا، یا میں آگے پڑھ لوں؟ اور میرے 2 کویسچن تھے آپ سے، ایک تو یہ شادی کا ہو گیا، دوسرا میں نے بی کام کیا، آگے میں ماس کمیونیکیشن میں جانا چاہتی ہوں، کیا میں اپنے اکاؤنٹس کی لائنیں جاری رکھوں یا ماس کمیونیکیشن آگے کر لوں؟ اور سر پلیز مجھے بتا دیں میں ایسا کیا پڑھوں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اس سال شادی لے لیں، کیونکہ ہم ساری تیاریاں کر چکے ہیں اور اب وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ میری پیاری بچی، پہلی بات تو یہ کہ میس کمیونیکیشن نہ کرنا، آپ اپنے سبجیکٹ کی طرف ہی رہنا، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ فائنینس میں MBA کی طرف جاؤ تاکہ کیریئر زیادہ تیز اور فاسٹ ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ذیشان برا بچہ ہے، لیکن دیکھو دوسری بات یہ کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ آپ کے زور اور وزن لگانے اور دھکا لگانے سے ہوا ہے۔ آپ ایک بات تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا کہ دھکا لگانے سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یقین کرو کہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال تمہارا ذیشان سے بنتا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں وہ ٹرسٹ وردی ہے، جو کہ وہ ہے، تو آپ کو 1 سال ویٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی، لیکن اس ویٹنگ کے اندر اپنی تعلیم کو جاری رکھو۔ میرا نہیں خیال کہ ذیشان اس میں وڈرا کرے گا، لیکن ذیشان ایک کمزور آدمی ہے، ویک ڈیسیژن میکر ہے۔ آج کل شریف آدمی کو ویک آدمی کہا جاتا ہے، شریف آدمی ہے، آپ ذرا دبنگ ہیں، اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہو اور اپنی دنیا کی تعلیم جو ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ جو میں نے تسبیحات تمہیں کہی تھی ان کو ضرور پڑھنا، کیونکہ تمہارا غصہ جو ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیا ہے۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں کراچی میں رہتی ہوں، میرا نام قمر سلطان ہے اور میرے بیٹے کا نام محمد دانش ہے۔ وہ پہلے رکشہ چلایا کرتا تھا کرائے پہ، اب میں نے اسے رکشہ اپنا لے کے دیا ہے، مگر رکشے کی میں یہ ہے گا کہ جتنا بھی کماتا ہے اس سے زیادہ اس میں لگ جاتا ہے، اور ہر دفعہ یہی سوچ کے نا ادھار لے لیتے ہیں کہ اب اتر جائے گا اب اتر جائے گا، مگر ہے نا کیا پریشانی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی کچھ بھی پڑھنے کے لیے یہ وظیفہ کچھ بھی ایسی چیز بتا دیجئے تاکہ میرے بیٹے کا روزگار اچھا چلے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں، بڑا ڈر اور خوف سے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے یہ کہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ سنت ہے، اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں، چلانا رکشہ اور پاؤں چادر سے باہر پھیلانے، یہ رومانس کے علاوہ اور ایمبیشن کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ خود فرمائیے۔ اگر رکشہ چلانے والا بھی جو ہے وہ ادھار اٹھا کے رکشہ چلا رہا ہے، تو پھر ایک آدمی جو ریس کھیلتا ہے اس کو کیسے برا کہیں گی؟ جو کرکٹ پہ پیسے لگاتا ہے اس کو کیسے برا کہیں گی؟ خدا کے نام پہ، اللہ کے ولی ہو، رکشہ
ایک مہینے میں آپ کو 10 سے 15,000 روپیہ بالکل کلین منی دے سکتا ہے خرچے نکالنے کے بعد. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خود سوچئے کچھ. بیٹے کو بہت اچھا بچہ سمجھتا ہوں, میرے خیال میں اس پہ سے تھوڑا سا وزن اٹھاؤ, اور تاکہ وہ جو ادھر ادھر خرچتا ہے وہ آپ کو سچی سچی آ کے بتایا کرے. ایک تو اس سے کہو کہ یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرے بہت زیادہ, دوسرا اس سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے, یا ذل جلال والاکرام, سورہ اخلاص, اور تیسری چیز پڑھا کرے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث. صوفی برکت صاحب یہ ذکر دیا کرتے تھے. یقین کرو یہ نروز کا بھی طاقت دیتا ہے اور دنیا کی بھی بہت سی رونقیں آپ کے قدموں میں لاتے ہیں. لیکن اسے کہو رکشہ ضرور چلائے لیکن تسبیح جو ہے وہ رکشے سے زیادہ پڑھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا. یہ تسبیح جو ہے یہ میری بہن آپ بھی پڑھا کرو. سعدیہ ہمارے ساتھ لاہور سے. جی سعدیہ, السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. بلال بھائی, میرے 2 مسئلے تھے. ایک مسئلہ میرے بیٹے کا ہے, وہ 3 فروری کو ہوا تھا. جو ہی وہ ہوا تھا وہ ان کو اس نے نرسری میں رکھا تھا ہاسپٹل میں, تو وہ جب ہوا تھا بہت مطلب خوبصورت اور وائٹ بالکل تھا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نرسری میں رکھا, ایک تو اس کا کلر بہت بلیک ہو گیا, دوسرا وہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. پھر اس کی کمر سے انہوں نے پانی بھی نکالا. تو اس کو یرکان تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں تھا. تو نرسری میں کیوں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس کا شوگر کا لیول جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے. اچھا, اب کیا ایشو ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ وہ نا ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو ہوا رہتا ہے. کبھی اسے موشن لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ نہ, وہ ہر وقت مطلب کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے اس کو ساتھ. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ نام بتاؤ بیٹے کا کیا ہے؟ نام ہے؟ اس کا نام چینج کر کے اسماعیل نام رکھا ہے. پہلے کیا تھا؟ فیضان. اب کتنی عمر ہے اسماعیل کی؟ اسماعیل کی 8-9 ماہ کا ہو گیا. وہ پہلے تم نے حماقت کی تھی, اب تم نے جہالت کی ہے. میں نہیں کہتا اسماعیل برا نام ہے, لیکن یہ ایسے نام ہے جو کمزور نام ہے. پہلا ضدی نام تھا, اب کمزور نام ہے. اس کے نام کو, اور یہ آخری دفعہ تم نے تبدیل بننا ہے. اس بچے کی بیچاری کی شخصیت ہی نہیں رہے گی کہ ساری زندگی اس کے نام ہی اس کی اماں جو ہے اس کی صحت کے چکر میں بدل رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے, ہاتھ دونوں رکھ کے اس پہ آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ یہ 21 دفعہ روز پڑھا کرو جب وہ سو رہا ہو. اس کے علاوہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کو یرکان کا پرابلم کسی وقت میں یا رہا ہے یا ہے, لیکن اس لیے یہ ضرور چیک کرا لینا کہ اس کا بلی روبن لیول جو ہے وہ کیسا ہے, یہ ضرور چیک کرنا. اس کے علاوہ میں اس بچے میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتا. اس کا نام علی ابراہیم رکھو, ایک اس کا نام حمزہ رکھو, اس کا نام ہادی رکھو, اس کا نام حسان رکھو, اس کا نام حنان رکھو. یہ جو دونوں نام تم نے رکھے ہیں یہ صحت مند نام نہیں ہے, نہ عقل مند نام ہے. جو میں نے تمہیں نام کہے ان میں سے رکھو اور اللہ سے اچھی دعا کرو, اور جو میں نے تمہیں دم بتایا یہ دم اس بچے پہ کرو. میرا نہیں خیال, انشاءاللہ تعالی اللہ بہت رحم کرے گا اس بچے میں, اور کوئی مسئلہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا. اسماء ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹے. جی آمنہ. السلام علیکم. جی آمنہ بیٹا. بلال بھائی, امینہ مسعود بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. جی جی جی. میرے مسئلے صرف 2 ہیں. ایک میری بیٹی کا ہے, اس کا نام ہے مصباح مسعود. پڑھائی میں محنت بہت کرتی ہے لیکن رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا جتنی اس کی محنت ہے. دوسرے میرے شوہر فوج میں ہیں, وہ اگلے سال ایز اے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہو رہے ہیں. تو کچھ ان کا بتائیں, کیونکہ جتنی ان کی بھی جتنی اسٹرگل ہے اس کا اس حساب سے ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا. اچھا آمنہ, یہ بتاؤ مجھے کہ جب آپ اس دنیا میں آئی تھی, تشریف لائی تھیں, تو آپ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو کیا ریوارڈ ملنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن جس طریقے سے ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے لہجے سے کمپلینٹ نکل رہا ہے اور تمہارے دوسرے جملے سے اللہ کا شکر ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ نہیں, کمپلین نہیں ہے, یہ ایک فکر ہے کہ اللہ میاں نے سب کچھ دیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ ہو جاتی ہے. اگر دیا ہی اللہ نے ہے آمنہ, اللہ نے دیا ہے تو رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تو میں بتایا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ تم ایک کرنل کی بیوی ہو, پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھا ایک کلچر رہا ہوگا, لیکن تم یہ ٹینشنیں چھوڑو گی تو کوئی انسان آگے زندگی میں بڑھے گا نا. ہر وقت تم اگر ڈوری کھینچ کے رکھو گی تو پھر لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آمنہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے, تم نے اپنے لیور کا خیال رکھنا ہے, اپنے معدے کا خیال رکھنا ہے, تذابیت کا خیال رکھنا ہے, ورنہ تمہیں 2 چیزیں ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی. ایک ہائپر ٹینشن کی تم پیشنٹ بنو گی اور ایک گھٹنوں کے درد کی تم مریض بنو گی. اور یہ صرف اس لیے ہوگی کہ تم کہتی جو کچھ ہو وہ تم کر نہیں رہی ہو بالکل بھی. ارے بی بی, کرنل خود کرے گا جو کچھ کرے گا, اللہ پہ رحم فرمائے گا. بیٹی جو کہہ رہے ہو وہ اتنی قابل ہے نہیں, اس لیے یہ مت کہو کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو میں جو 3 چیزیں کہہ رہا ہوں نا, ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں کو اور بیٹی کو اور خود ہر وقت پڑھنا, اور اس کے بعد
میری یہ بات کے اوپر نا ایمان لے کر آ جانا کہ تم نے اس کے بعد ساری ڈوری خدا پہ چھوڑ دینی ہے. خدا جو کرے گا تم سے بہتر کرے گا. پہلی چیز تم نے پڑھنی ہے اور بچوں کو دینی ہے سورہ اخلاص. دوسری چیز تم نے دینی ہے ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم. اور تیسری چیز دینی ہے آیت کریمہ. تینوں پڑھنا. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اگلا سال جو ہوگا وہ سب کے لیے اچھا ہوگا. تم صرف اپنی صحت کا انتظام جو ہے وہ بہتر کرو. خواتین چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں انہوں نے جب یہ اخلاق کی بات رسول سے پوچھی تو کس کے کہنے پہ پوچھی اور سوال کی بناوٹ دیکھیے گا کیا خوبصورت کی میری ماں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات دو باتیں کال لینے سے پہلے آپ سے عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی میری بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی بھائی کو ایسا لگتا ہو کہ میں تھوڑے سے شاید لہجے میں بہت ہی دمنگ قسم کا لہجہ اختیار کر جاتا ہوں کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے. مجھے حدیث یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت آخر میں علماء جو ہے وہ دین کو لوگوں کے لیے آسان کر دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ میں کسی کے لیے دین کی آسانی جو ہے وہ اپنی طرف سے پیش نہ کر دوں. ایک تو میں یہ احتیاط کرتا ہوں. دوسری بات میں کیونکہ عمر میں بڑا ہوا اس لیے میں آپ سے جو بات ہے وہ بلیک اور وائٹ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ باقی جو 18 کروڑ بیٹیاں اور بیٹے سن رہے ہیں ان کو بھی کسی قسم کا ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے کسی بھی معاملے میں. دوسری بات یہ کہ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب کال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے بھائی ایک اسماعیل نے کال کیا کہ میرا نام پہلے شعیب تھا یا پہلے کچھ اور تھا، پھر میں نے اسماعیل رکھا. میں نے کہا کہ بچے کے دونوں نام کمزور ہیں. میں ادب سے یہ ہاتھ باندھ کے اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو اب گزرا ہوا وقت اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ان ناموں کو کبھی بھی جب انالیسس کیا جا رہا ہے تو دنیاوی علم پہ کیا جا رہا ہے. کوئی شخص خدا کی قسم اگر یہ دل میں گمان لے آئے گا کہ ہم حضرت اسماعیل کا بھی کردار اسی عکس میں دیکھیں تو یہ ناانصافی ہے. وہ نبی اور پیغمبر ہیں. صحابہ کے نام جب آ جائیں تو بھائی وہ صحابہ ہیں. تابعین کا نام آ جائے تو وہ تابعین ہیں. ان کا درجہ کیسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے آج کی دنیا میں؟ کوئی نام آج اپنا خضر رکھ لے تو خضر علیہ السلام جو ہے وہ تو قیامت تک زندہ رہیں گے. تو کیا آج کا خضر کا جو بچہ ہوگا کیا وہ بھی خضر ہوگا اور ہمیشہ رہے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے میں ادب کے ساتھ یہ حد ادب ضرور رکھتا ہوں کہ میں ان معاملات میں اپنی رائے دو ٹوک رکھوں، لیکن خدا کے واسطے میں ادب سے کہہ رہا ہوں آئندہ بھی کبھی ان معاملوں کو نبیوں سے، پیغمبروں سے، صحابہ سے مت ملایا کیجئے. جدا کر کے سوچیں کیونکہ یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اس دنیا کی گفتگو ہے. یہ اور اس سے آگے کا کوئی قدم، کوئی خیال، کوئی گمان جو ہے وہ معاذ اللہ نہ میرے دل، نہ میرے دماغ میں، نہ آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ فاطمہ ہے. السلام علیکم فاطمہ. جی میرا بیٹا. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. حکم کرو میرا بیٹا. بلال بھائی مجھے نا میری آپی ہے غلام سکینہ، ان کا نام ہے. کس کا نام سکینہ ہے؟ ان کے میری آپی ہے بڑی. اچھا تم ذرا ٹی وی تو بند کرو نا پہلے. ہاں اب بتاؤ مجھے، سکینہ ہے تمہاری آپی کا نام؟ اچھا پہلی بات تو یہ میں خواتین نظر آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میں سے آواز سنیں گے تو آپ کو فون میں سے آواز، دونوں کا وقفہ آئے گا اور آپ بھی کنفیوز رہیں گے اور میں بھی کنفیوز رہوں گا. اس لیے جب بھی آپ نے بات کرنی ہے فون پہ کرنی ہے، ٹیلی ویژن سے آواز جو ہے وہ آپ بات بند کر کے کیجئے. تسنیم ہے لاہور سے. السلام علیکم تسنیم. السلام علیکم تسنیم. تسنیم کی کال بھی ڈراپ ہو گئی. خواتین حضرات میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو اخلاص اور اخلاق ہے یہ ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہے اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے ہم تک کیسے پہنچایا. دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے یہ. اگر میرے پاس وقت ہو تو میں آپ سے یہ بات پوری شیئر کروں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں سیدہ عائشہ سے کہا آج دل تھا اور کہہ دیا کہ عائشہ آج تم مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو. کیا خوبصورت جملہ ہے، جو بھی پوچھنا چاہتی ہو. اب دیکھیے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہماری ماں کیا پہنچتی. گلشن سے بات کر لوں پھر یہ بات پوری کرتا ہوں. جی گلشن السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بلال صاحب بھائی میں نا لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی. میرا بیٹا ہے اسد. جی.
تو اس کو نا کمر میں اسے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اسے کیوبک جو بون ہے نا اسے چوٹ آئی تھی, لیکن اب 3 سال کے بعد دوبارہ درد ہونے لگ گئی ہے جی. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے, پہلی بات تو یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کا MRI وغیرہ نہیں کرایا, کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا؟ سب کچھ کروایا ہے. کیا بتا, یہ سرجی میڈ سے ڈاکٹر رضوان ہے نا, ان کو چیک کروایا تھا. اچھا, کیا کہتے ہیں وہ؟ جی, انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا, ریسٹ ہے صرف. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. اور ریسٹ کا میں تمہیں مطلب بتا دوں, ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگلے 3 مہینے وہ صرف باتھ روم تک چل کے جائے, اس کے علاوہ نہیں, اور اپنی ڈائٹ کے اندر پروٹین جو ہے وہ بہت اچھی رکھے. دوسرا سوال تمہارا. تو سر دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اقرا, ٹھیک, تو وہ سر پڑھنے میں بہت ذرا ویک ہے. نہیں ویک نہیں ہے, اسے کہو کہ کتاب سامنے رکھ کے خیال نہ سوچا کرے. لیکن دونوں بچے تمہارے ٹھیک ہیں, دونوں بچوں کو جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ذرا غور سے سننا کیونکہ وقت بڑا ہی مختصر ہے. بیٹے کو کہنا کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ یہ دم کیا کرے. دم سے مراد ہے 11 دفعہ 7 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھے, ضرور پڑھا کرے, اور یہی اس کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. ریسٹ 3 مہینے کا جو بتایا وہ ضرور کرے. بیٹی سے کہنا کہ وہ پڑھے یا ولی یا والی, ایک. دوسرا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا پڑھے اقرا اپنے غصے کے لیے اور اپنی رومانس کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم میں بھی آسانی کرے گا اور آئندہ زندگی کے لیے بھی. ہماری ماں سیدہ عائشہ کو جب رسول نے کہا تو میری ماں نے کیا خوبصورت جواب دیا, کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر سے بھی مشورہ کر رہا ہوں. کہا کر آؤ. آپ ابو بکر صدیق کے پاس گئی. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ سے کہتے کہ بیٹا محمد کے پاس جانا اور کہنا کہ محمد آپ مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے کہ جب آپ کو جبرائیل بھی چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے سدرۃ المنتہا سے آگے, تو اللہ اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ مجھے عنایت فرما دیجئے. یہی بات آ کے جب بیٹی نے اور ہماری ماں سیدہ عائشہ نے رسول پاک سے کہی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جو ایک بات میں تمہیں بتاؤں وہ مجھے اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں جو 2 دلوں کو جوڑتا ہے, جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے, اللہ قیامت کے روز بے حساب اس کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ قیامت کا روز ہوگا اور انشاءاللہ ہم دلوں کو جوڑنے والوں میں سے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے, آسانیاں بانٹے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.